عید آ گئی، سبحان اللہ۔ عید اور کلیاں، عید اور کلیاں، عید اور کلیاں، عید اور کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ آپ کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک۔ اللہ پاک آپ سب کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج عید کا تیسرا دن ہے اور الحمدللہ آج بھی جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے جا رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہم سنائیں گے پیارے نام۔ عید اور کلیاں، عید اور کلیاں۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے قرآن پاک کے 10 پاروں کے نام۔ الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحسنات لا يحب الله وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ وَاعْلَمُوا۔ سبحان اللہ، بہت اچھے اور بہت پیارے پاروں کے نام سنے ہم نے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی اچھی باتیں یاد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم آپ کو لیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ایک بہت ہی پیاری حدیث سنیں گے اور اس حدیث سے متعلق بہت اچھی باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ عید اور کلیاں، عید اور کلیاں۔ تو میری پیاری سہیلیوں، آج میں آپ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث سنانے والی ہوں۔ تو پیاری بچیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ ہر ایک کو اپنے ابو جان کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بات سننی چاہیے، اور اگر وہ کوئی کام دے تو وہ کام بھی فوراً کرنا چاہیے۔ ہم غور تو کریں کہ ہمارے ابو ہمارے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ہمیں کپڑے دلاتے ہیں، اور ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ابو کی بات ماننی چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ واقعی آپ نے ٹھیک کہا، اتنی ساری باتوں کے باوجود اگر ہم اپنے ابو کی بات نہیں مانیں گے تو نہ صرف ابو کا دل دکھے گا بلکہ اللہ پاک بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عید اور کلیاں، عید اور کلیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
نے پانی کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے، بلکہ حدیث پاک میں ان کی دیکھ بھال کے بارے میں تو ہمیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہم دن میں انہیں 70 دفعہ یعنی 70 ٹائم پانی دکھائیں، ورنہ جانوروں کو پالنا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھنا سخت گناہ ہے۔ اسی طرح پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نکال لینا اور بغیر کسی وجہ کے ان پرندوں کے ماں باپ کو تکلیف دینا بہت بے رحمی اور ظلم کی بات ہے، جو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیاری بچیوں، اسی طرح ہم جو جانور کام وغیرہ کے لیے پالتے ہیں تو ان کو گھاس چارہ پانی دینا بہت ضروری ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لینا یا انہیں بھوکا پیاسا رکھنا اور بغیر کسی وجہ سے ان کو مارنا، خاص طور پر ان کے چہروں پر مارنا گناہ کی بات ہے۔ بلکہ پیاری بچیوں، ہم بلا وجہ کسی چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، کسی چڑیا کو بھی نہیں مار سکتے، ورنہ یہی چڑیا قیامت کے دن اللہ پاک سے ہماری شکایت کرے گی۔ تو پیاری بچیوں، قربانی کے جانور ہوں یا پھر پالتو جانور ہوں، ان کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بے زبان جانور بھی ہماری طرح اللہ پاک کی ایک خوبصورت کریشن ہے۔ الحمدللہ ہم نے جانوروں کا خیال رکھنے سے متعلق بہت اچھی باتیں سنی۔ پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھانے کی ایک سنت یہ ہے کہ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، تو جتنا ممکن ہو ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اسی اچھی بات کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی باتیں۔ عید اور گلیاں، عید اور گلیاں۔ آپ نے اس دن ربنا کو دیکھا تھا کیسے چاٹ کر رہی تھی، وہ جیسے کئی دن کی بھوکی ہو، اتنی جلدی کھا رہی تھی جیسے اس کی چاٹ کوئی اور کھا دے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے پہلی بار چاٹ کھا رہی ہو۔ ایک اور بات، ساتھ اپنے کپڑے بھی گندے کرنے جا رہی تھی۔ لبنا کو چھوڑے، اس دن آپ لوگ بھی کچھ اسی طرح کھا رہے تھے۔ ہاں، ساری تمیز تو کھانے کی آپ کو ہی آتی ہے، آپ لوگ تو صرف دوسروں کی برائیاں ہی کرتے رہتے ہو، کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کرو۔ ارے ناراض ہو کے ایسے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ لوگوں کی ساری باتیں سن رہی تھی، اور میں آپ بچیوں کو بتاؤں، کسی کی غیبت کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھانا بہت ہی بری بات ہے، اس سے دل میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو بھی ان گناہوں سے روکنا چاہیے اور اچھے انداز میں اصلاح کرنی چاہیے۔ چلے توبہ کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملیں اور گلے ملیں۔ عید کی خوشیاں ہیں، پھر کھلی کلیاں ہیں، عید کی خوشیاں ہیں، پھر کھلی کلیاں ہیں۔ اب ہم چل رہے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے چھوٹی سی کہانی۔ عید اور گلیاں، عید اور گلیاں۔ پیاری بچیوں، کہانی سیگمنٹ میں آج آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریئل اسٹوری سناتی ہوں، اور یہ اسٹوری ایک ہرنی کی ہے۔ اس ہرنی کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ ایک دن اس ہرنی کو ایک شخص نے پکڑ لیا اور اسے لا کر باندھ دیا اور خود آرام کرنے لگا۔ اس ہرنی کے پاس سے اللہ پاک کے ایک بہت نیک بزرگ گزرے جو سب کی لینگویج سمجھتے ہیں۔ ہرنی نے انہیں آواز دی اور بتانے لگی کہ یہ آدمی مجھے پکڑ کر لے آیا ہے، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھے چھڑوا دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے جا سکوں، میں واپس آ جاؤں گی۔ انہوں نے پوچھا، جو تم کہہ رہی ہو ایسا کرو گی؟ یعنی کیا تم سچ میں واپس آؤ گی؟ تو ہرنی نے کہا، جی ہاں، میں واپس آ جاؤں گی۔ تو ان بزرگ نے ہرنی کو کھول دیا اور وہ ہرنی وہاں سے چلی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر سچ میں واپس آ گئی۔ بزرگ نے ہرنی کو پہلے کی طرح واپس باندھ دیا۔ اتنے میں وہ شخص نیند سے اٹھ گیا جس نے اس ہرنی کو پکڑا تھا۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ ہرنی کے پاس اللہ پاک کے سب سے پیارے بندے ہیں، وہ پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کو اس ہرنی کی ضرورت ہے؟ تو ان نے ایک بزرگ نے کہا، آپ ہمیں یہ بیچ دو۔ لیکن اس شخص نے وہ ہرنی بیچی نہیں بلکہ انہیں گفٹ کر دی، اور ان بزرگ نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ پیاری بچیوں، کیا آپ جانتے ہیں اس ہرنی
اپنی کی ہیلپ کرنے والے وہ اللہ پاک کے پیارے اور نیک بندے کون تھے؟ جی ہاں، وہ نیک بندے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا تو وہ خوشی خوشی جاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچیاں اور پویم۔ عید اور گلیاں، عید اور گلیاں، ننے منے پیارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، ننے منے بچوں، ننے منے، ننے منے بچوں، ننے منے، ننے منے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں، اچھے بچوں، پیارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو، رب ہوگا راضی پیارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو، رب ہوگا راضی پیارے بچوں، سب اصحاب نبی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج پیارے پیارے بچوں، غوث و رضا کے ہم ہیں خادم، وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، پیارے بچوں، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے، جگمگ جگمگ تارے، جگمگ جگمگ تارے، جگمگ جگمگ تارے، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے، بچوں چپس اور ٹافی ٹھیک نہیں ہے کھاؤ مت اے پیارے بچوں، امی جو بھی دے وہ کھا لو، ضد نہ کرو اے پیارے بچوں، خوش امی ابو کو رکھو، ہوں گے وارے نیارے بچوں، مجھے مدینہ دیکھنا ہے، میں بھی مدینہ دیکھنا ہے، میں بھی مدینہ دیکھنا ہے۔ مولا حاجی تم کو بنائے طیبہ دیکھو پیارے بچوں، مکہ مدینہ حاضر ہو کر خوب کرو نظارے بچوں، ذکر کرو اور نعت پڑھو تم خوب اے میرے پیارے بچوں، بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بچے رہنا پیارے بچوں منے، سچے بچے اچھے بچے جھوٹ نہ بولو پیارے بچوں، گالی گندے بچے دیتے ہیں تم بچنا پیارے بچوں، گندا بچہ ہے وہ سن لو بچوں کو جو مارے بچوں، لڑنا بڑنا ٹھیک نہیں ہے مل کے رہنا سارے بچوں، مت کتے بلی کو مارو تڑپیں گے بیچارے بچوں، کیڑوں کو بیکار نہ مارو اچھے بچوں پیارے بچوں، ہو جائے عطار کی بخشش مل کے دعا دو سارے بچوں۔ اب ہم چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آخری نبی کی پیاری باتیں۔ عید اور گلیاں، عید اور گلیاں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली शहज़ादी हैं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सब के लिए आइडियल पर्सनैलिटी हैं। आपकी लाइफ को फॉलो करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। आइए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें सुनते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान पाक से बहुत मोहब्बत फरमाती थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना पकाने के वक्त भी कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत इबादत करने वाली खातून थी, इसलिए आपको आबिदा कहा जाता है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी अम्मी जान बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखा कि आप रात को घर में नमाज पढ़ती रहती, यहाँ तक कि फजर की नमाज का वक्त हो जाता था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही नेक खातून थी, इसलिए आप रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़ाहिदा भी कहा जाता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा सादगी इख्तियार फरमाती, गरीबों का ख्याल फरमाती और उनसे मोहब्बत से पेश आती, कम खाना खाती, सब्र से काम लेती, शुक्र करती और जो मिलता वो दूसरों में बांट दिया करती थी। अल्लाह पाक हमें बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज का मैसेज। ईद और गलियां, ईद और गलियां, बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। मैं डस्टबिन लेके आ रही हूँ, गंदगी मत करना। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। मैंने इतनी मुश्किल से साफ किया था, तुमने फिर कचरा कर दिया। अब मैं नहीं समेटूंगी, मैं अब अंदर जा रही हूँ। खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ। सफाई कर दी आपने? मैंने सफाई तो की थी, लेकिन मैं जब डस्टबिन लेने गई तो बकरे ने सब कुछ फैला दिया। फिर मुझे गुस्सा आया तो फिर मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई। ये तो आप एक दिन पे थक गए, सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी फैल जाएगी। आप ही ये सफाई वगैरह मुझसे नहीं होगी। चलें, वो इंशाल्लाह सब मैं देख लूंगी। आप उनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। जी ठीक है, आप ही जज़ाकल्लाहु खैरा। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद है, बकरा ईद और खुशियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा मैं आपको 1 घंटे बाद ले जाऊंगा। जी ठीक है पापा। कहाँ है बकरा? यहाँ है बकरा। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद है, कस्वा कस्वा उठे। खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। बकरा ईद और खुशियाँ। क्या हो गया आप? क्या ट्यूशन का वक्त हो गया?
نہیں، صفا آئی ہیں آپ سے ملنے۔ وہ اس وقت کیوں آ گئی؟ وہ تو ٹیوشن کے بعد آتی ہے نا۔ شاید وہ بکرے کی وجہ سے آئی ہوں۔ تو ٹھیک ہے نا، انہیں بکرے کوئی دیکھنے دے، مجھے ابھی نیند آ رہی ہے۔ ایسے نہیں بولتے کسرا، آپ کی دوست ہیں۔ اگر وہ بکرے کی وجہ سے آئی ہیں تو آپ انہیں کمپنی دیں۔ گھر آئے مہمان کو ایسے اگنور کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ جی ٹھیک ہے آپی، میں جا رہی ہوں۔ خوشیاں کیا بات ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید اور خوشیاں۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کا بکرا تو بہت ہی اچھا ہے اور شریف بھی ہے۔ یہ دیکھیں میں کھانا کھلا رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں کہہ رہا۔ بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید۔ آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیے گا۔ یہ ٹھیک ہے آپ کی، جزاک اللہ خیرا۔ خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں۔ آپی میں نے صفائی تو کی تھی، لیکن میں جب ڈسٹ بن لینے گئی تو بکرے نے سب کچھ پھیلا دیا۔ پھر مجھے غصہ آیا تو پھر میں ایسے ہی چھوڑ کے آ گئی۔ بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ چلے بکرا ٹہلانے چلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں اپنے بکرے کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ پتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ ہی نے مجھے بتایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں حکم ہے، جو جانور پالو دن میں 70 بار اسے دانا پانی دکھاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے میں ثواب ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر بہت خیال رکھوں گی۔ چلے پھر ٹہلانے چلتے ہیں بکرا، لیکن پہلے آپ ٹہلائیے گا میرا بکرا۔ جزاک اللہ خیرا۔ بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں، کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عید اور عید آ گئی، سبحان اللہ۔ عید اور کلیاں، عید اور کلیاں، عید اور کلیاں، عید اور کلیاں، پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے۔ مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، بچوں کا مدنی چینل